السلام علیکم، میں ہوں ابسا کومل۔ عدلیہ سے محاذ آرائی کی جو ایک صورتحال تھی اس میں حکومت نے آج انتہائی جارحانہ قسم کی حکمت عملی اپنائی ہے، بلکہ کھل کر ہم کہہ سکتے ہیں کہ عدالت جو آج حکومت ہے اور جو حکومتی اتحاد ہے انہوں نے کھل کر کھیلا ہے اس معاملے کے اوپر۔ ایک تو اجلاسوں پر اجلاس بلائے گئے آج پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے، جس میں الیکشن کے لیے فنڈز کی فراہمی کا معاملہ بھی زیر بحث آیا، اور ایک بار پھر اس کو جو معاملہ ہے اس کو پارلیمان بھیج کر مسترد بھی کر دیا گیا۔ پھر اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری خبریں گردش کرتی رہی ہیں آج جو اجلاس ہوئے، لیکن جو اب سے تھوڑی دیر پہلے تقاریر ہو رہی تھی انہوں نے بہت اہمیت اختیار کی ہے۔ برجیز طاہر صاحب نے خطاب کرتے ہوئے مطالبہ کیا کہ اسپیکر صاحب کو ایک خط لکھنا چاہیے چیف جسٹس صاحب کو کہ وہ اپنے اختیارات کا درست استعمال نہیں کر رہے، اور اس کو فوری طور پہ اس کے اوپر حامی بھری اسپیکر قومی اسمبلی نے، اور انہوں نے کہا کہ آپ کی اس بات کو سنتے ہوئے آج ہی چیف جسٹس صاحب کو ایک خط لکھوں گا اور ان کو جو اراکین پارلیمان ہیں ان کے جذبات سے میں آگاہ کروں گا۔ تو ایک تو یہ ڈیولپمنٹ ہے۔ دوسری طرف جو پرائم منسٹر صاحب نے آج اتحادیوں سے ملاقات کے بعد خطاب کیا ہے اس میں وہ یہ کہتے ہیں اور کھل کر کہا، آج انہوں نے بہت کھل کر باتیں کی، کہا کہ ثالثی کرنا پنچایت کا کام ہے، سپریم کورٹ کا کام نہیں ہے، سپریم کورٹ کا کام ہے آئین و قانون کے مطابق وہ فیصلے کرے۔ اور پھر یہ دوبارہ ایک بار وہی کہانی، انہوں نے کہا کہ پارلیمان کی طرف سے 4-3 کا فیصلہ تسلیم کیا گیا، 3-2 کا تسلیم ہی نہیں کیا گیا۔ جس 3 رکنی بینچ کو پارلیمان کی طرف سے قبول ہی نہیں کیا گیا اس نے کل ایک بار پھر ہمیں فنڈز اور الیکشن کی تاریخ پر جواب کے لیے طلب کر رکھا ہے۔ پرائم منسٹر نے ایک اور بات بھی اپنے خیالات اور حکومتی جو عزائم ہیں جو پہلے بھی بتائے گئے ہیں، انہوں نے کہا کہ 13 اگست کو پارلیمان کی مدت ختم ہونے پر الیکشن کا وقت اکتوبر نومبر بنتا ہے۔ کھل کر ایک بار پھر انہوں نے بات سامنے رکھ دی جو آن دی ادر سائڈ ڈیبیٹ تھی 90 دن کی، اس پہ آج تمام جو ممبران اسمبلی خطاب کرتے رہے وہ سوال عمران خان صاحب پہ اور اسی کے تناظر میں عدالت پہ اٹھاتے رہے کہ ان سے کیوں پوچھا نہیں گیا کہ انہوں نے اسمبلیاں کس بنیاد کے اوپر تحلیل کی۔ یہ حکومت کی طرف سے، حکومتی اتحادیوں کی طرف سے یہ تمام معاملات ہوئے۔ ایک اور ذرائع سے خبر سامنے آئی ہے جس کی جو صالح ظافر صاحب ہیں دی نیوز اور جنگ کے سینئر صحافی، انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو اجلاس آج ہوئے انہیں اس بات کے اوپر بھی غور کیا گیا ہے کہ پارلیمان کا فیصلہ تسلیم نہ کرنے پر 3 شخصیات کو پارلیمان کی استحقاق کمیٹی میں طلب کیا جائے۔ تو جو ایک طرف سے سوال اٹھ رہے تھے کہ توہین عدالت کے ان لوگوں کے اوپر لگ سکتی ہے، تو انہوں نے توہین پارلیمان کی بات سامنے رکھی ہے۔ اس کے اوپر ہم بات کریں گے تفصیلی طور پہ۔ دوسری طرف سے اب جب حکومت کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم صاف طور پہ حکومت انکاری دکھائی دے رہی ہے، تو کل پھر کیا ہوگا؟ اب جب کل عدالت کے سامنے انہوں نے مذاکرات اور فنڈز دونوں چیزوں کا جواب دینا ہے، تو ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ کیا یہ حکومتی پارٹیز نمائندگی کریں گی عدالت کے اندر، فنڈز کا جواب دیں گے، مذاکرات کے اوپر جو موقف عدالت کے باہر اپنا رہے ہیں کہ عدالت پنچایت نہ بنے، یہ باتیں کیا عدالت عالیہ کے سامنے کہی جائیں گی ان جماعتوں کی طرف سے؟ اس کے اوپر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، کیونکہ عدالت میں کچھ پالیسی مختلف نظر آتی ہے، عدالت کے باہر عدالتی فیصلوں کے اوپر تنقید مختلف حوالوں سے کی جاتی ہے، یا پھر کوئی اعتماد حکومت کے پاس موجود ہے کہ ان سب کے اوپر کنٹیمپٹ نہیں لگے گی، پرائم منسٹر گھر نہیں بھیجے جائیں گے اگر عدالتی فیصلے کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوتا، کیونکہ ایسا لگتا ہے کہ اس ممکنہ خطرے کو دیکھتے ہوئے کہ کنٹیمپٹ لگ سکتی ہے، جتنا مرضی ایک بریو فیس پٹ اپ کیا جائے حکومت کی طرف سے، جو وزیر قانون نے اور پی ایم ایل این کے سینئر رہنما ہیں ملک احمد صاحب، انہوں نے اس کو بھانپتے ہوئے اس خطرے کو ایک سازشی تھیوری پی ٹی آئی کے نقش قدم کے اوپر چلتے ہوئے سامنے رکھ دیا، اور اس میں بنیاد بنایا گیا ہے مبینہ لیکڈ آڈیوز کا، جنہوں نے ہمیں عید کے دنوں میں بھی آرام نہیں کرنے دیا، جو مبینہ آڈیوز سامنے آتی رہی اس کا حوالہ دے کے کہا گیا کہ ہمارے خلاف وزیر قانون کہتے ہیں کہ ایک سازش بنائی جا رہی ہے پرائم منسٹر اور ان کی کیبنٹ کو گھر بھیجنے کے لیے۔ تو ہم اس کے اوپر بات کریں گے کہ جب خود آپ عدالتی فیصلے کے اوپر کام نہیں کر رہے، عمل درآمد نہیں کر رہے، کنٹیمپٹ کا خطرہ واضح ہے، تو اس میں پھر یہ سازشی تھیوری سامنے لے کے آنے کا اور پھر ان مبینہ آڈیوز کو بنیاد بنانے کا کیا مقصد بنتا ہے؟ کیونکہ ایک بہت بڑی اصولی ڈیبیٹ بنتی ہے مبینہ آڈیوز کے اوپر، اور وہ یہ ہے کہ آئین کا آرٹیکل 14 کسی بھی پاکستان کے پرائیویٹ سٹیزن ہو یا پبلک آفس ہولڈر ہو، اس کی کسی بھی قسم کی خفیہ نگرانی یا خفیہ ریکارڈنگ کرنے کی سختی سے ممانعت کرتا ہے، اور عدالت کے اندر بھی اس طرح کی چیزوں کو پروو نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس کو بنیاد بنا کر بجائے اس کی حوصلہ شکنی کرنے کے کہ پرائیویٹلی کسی کو ریکارڈ نہیں کیا جانا چاہیے، یہ سیاسی جماعتیں قومی اسمبلی کے اندر بھی بحث بیان بازی کر رہی ہیں، اور ویسے بھی ادروائز اس کو ایک جواز بنایا جا رہا ہے عدلیہ کے خلاف۔ اس کی کیا اہمیت ہے؟ کیوں کوئی اخلاقی بنیادی انسانی حقوق کے اوپر کوئی اصول ہماری سیاست کے اندر اب نہیں رہے؟ اس کے اوپر بات ہوگی۔
हमारे साथ हाफिज़ अब्दुल्ला साहब मौजूद हैं, आप तर्जुमा PDM के और JUIFA के रहनुमा, डॉक्टर इफ्तिखार दुरानी साहब सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और बैरिस्टर अहमद पनसोटा साहब को भी हमने दावत दी है। आप माहिर कानून हैं और तमाम ये जो आइनी अमूर हैं इनके ऊपर बहुत गहरी नज़र रखते हैं। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आगाज़ में डॉक्टर दुरानी साहब आपसे करती हूँ। अब ये हुकूमत की तरफ से वाज़े तौर पे कह दिया गया है कि हम इस फैसले को नहीं मानते। कल अदालत के सामने भी अगर कुछ इस किस्म की सूरत हाल बनती है और जो दूसरी तरफ से चीफ जस्टिस साहब को ख़त भी लिखने की हमायत कर दी है स्पीकर साहब ने, और वो कह रहे हैं आज ही लिख दूंगा, आप आगे क्या होते हुए देख रहे हैं? हुकूमत तो मुकम्मल तौर पर इनकारी हो गई आज। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी हुकूमत काफ़ी अरसे से डिफेंस में है सुप्रीम कोर्ट के, और उनके जो मातहत इदारे थे लाइक फाइनेंस मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, वो भी डिफेंस ही कर रही थी जब उन्होंने एक आईनी जो आपका है हुक्म जो है यानी कि 90 दिन के इंतखाबात, उसके आगे रोड़े अटकाने की कोशिश की और डिफेंस की रादर के नहीं करवा सकते। देखें अब सा इसको समझने की ज़रूरत ये है कि ये इस्तिकाक जो है वो पार्लियामान के पास नहीं है। हर जमहूरी बंदा पार्लियामान की बालादस्ती चाहता है, लेकिन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज कि ये इस्तिकाक पार्लियामान के पास है ही नहीं डिटर्मिन कराना। ये तो आईन पाकिस्तान है, आईन पाकिस्तान डिटर्मिन करता है जिसमें पार्लियामान जो कि अमेंडमेंट्स कर सकता है, जिसका इख्तियार है, लेजिस्लेटिव जो है वो, जुडिशरी और तमाम इदारे ये आईन के मातहत है, ये आईन से मुबर्रा नहीं है। वो ये कहते हैं कि पार्लियामान की तौहीन इस तरीके से की जा रही है कि फेडरल कंसोलिडेटेड फंड्स जो होते हैं ये किसको नहीं मालूम कि फिर नेशनल असेंबली की मंजूरी के बगैर नहीं दिए जा सकते। तो इस तरह के डायरेक्ट ऑर्डर्स दे के डॉक्टर साहब ये मौक़िफ़ हुकूमत की तरफ से अपनाया जा रहा है, और इस वक्त भी पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ये बात कह रहे हैं कौमी असम्बली में कि पार्लियामान की तौहीन की गई है। मुझे इजाज़त दीजिएगा, एक ब्रेक की तरफ जाएंगे डॉक्टर साहब, इसके ऊपर आप भी कॉमेंट कीजिएगा, हाफिज़ अब्दुल्ला साहब का पॉइंट ऑफ व्यू भी और लीगल कॉमेंट भी ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। हम बात कर रहे हैं जो बड़ा सख्त रद्द अमल हुकूमत की तरफ से सामने आ रहा है, हुकूमती इत्तेहाद की तरफ से सामने आ रहा है, लेकिन क्या ये इन बैठकों, इजलासों और करारदादों की शक्ल में ही रहेगा या फिर कल अदालत के अंदर क्या होगा, ये एक बहुत अहम सवाल है। हाफिज़ अब्दुल्ला साहब बाकायदा वेलकम कहती हूँ आपको प्रोग्राम में। अब आप ये बताएगा कि आप लोग फैसले को मानते हैं या नहीं मानते? ये बहस तो बहुत दिनों से चल रही है, फिर कोई पसंद है, नापसंद है, लीक्ड ऑडियोज़ में कौन क्या बात कर रहा है, ये तमाम चीज़ें एक तरफ हैं, लेकिन एक और बात भी वाज़ेह है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला बाइंडिंग होता है जिसके ऊपर अमल दरामद कैबिनेट से फंड्स की अप्रूवल की शक्ल में एक बार किया भी जा चुका है आप लोगों की तरफ से। तो अब फिर ये समझा जाए कि कल अदालत के सामने आप लोग जाकर ये बातें चीफ जस्टिस साहब को कहेंगे कि आप पंचायत नहीं बन सकते और हम फंड्स नहीं देते और ये आप लोग तौहीन पार्लियामान कर रहे हैं, क्या समझा जाए आज की इस तमाम बातों को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आप साहब भी। सवाल तो मैं करता हूँ, मैं पूछता हूँ, पूरी कौम सवाल करती है कि क्या सुप्रीम कौन है? सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है या पार्लियामेंट सुप्रीम है? पहले ये फैसला करना चाहिए। अगर पार्लियामेंट सुप्रीम है जैसे कि आइन कह रहा है, क्यों? क्योंकि पार्लियामेंट खालिक है आइन का भी, पार्लियामेंट खालिक है तमाम आइनी इदारों का। अब पार्लियामेंट जो खालिक है अपनी तख्लीक, पार्लियामेंट की तख्लीक खालिक के सामने क्या जवाब नहीं है? अब 22 करोड़ आवाम का मुंतखब पार्लियामेंट आप कटहरे में खड़ा करेंगे, तो लिहाजा एक तरफ पार्लियामेंट है, आइन है, खालिक है, दूसरी तरफ वो इदारे हैं जो तख्लीक है पार्लियामेंट की। आप हमें कह रहे हैं कि आप मानते हैं या नहीं मानते? मैं सवाल करता हूं कि पार्लियामेंट की तख्लीक अपने खालिक मजाजी जो पार्लियामेंट है उसको तस्लीम करते हैं या नहीं करते हैं? उनकी फैसले को तस्लीम करते हैं या नहीं करते हैं? जहां तक अदालती फैसलों पे सवालात है मेरी बहन, सवालात तो सबसे पहले जजेस ने अपने जजेस पे सवालात उठाए कि ये सो मोटो बनता ही नहीं है। उन्होंने सवालात उठाए कि ये देखना चाहिए कि असेंबली की तहलील कैसी हुई। इमरान खान ने खुद कहा कि मुझे जनरल बाजवा ने कहा, उन्होंने खुद कहा कि फैसला 4 का है, 3 का नहीं है। फैसला 4 का है, 3 का नहीं है। मामला जजेस के दरमियान रहने देते, बार्स के दरमियान रहने देते हाफिज साहब, वो तमाम मामला वहां पर चल रहा था। आप लोगों ने बीच में आके जब ये बात की, जब आप पीटीआई पे इल्जाम लगाते थे कि यकतरफा कानून साजी, अब पार्लियामान का इस्तेमाल करके अगर कोई 90 दिन की शर्त को यकतरफा तौर पे खत्म करके 900 दिन कर दे कि इलेक्शन जब हमारा दिल चाहेगा हम करेंगे, ऐसा भी तो नहीं हो सकता। यहाँ पर आला अदलिया ने अपना रोल तो प्ले करना है कहीं ना कहीं। देखिए ना, जहाँ तक 90 दिन की बात है, असल पॉइंट है, जहाँ तक 90 दिन की बात है, अगर 90 दिन इतना बुनियादी नुक्ता है
آج 90 دن کے اندر انتخابات ہو رہے ہیں یا 122 کے اندر ہو رہے ہیں. اگر آئین میں اتنی کمپرومائز عدالت کر سکتا ہے کہ 90 کے بجائے 122 جا سکتا ہے تو 322 بھی جا سکتے ہیں. ایک بات, اگر 90 دن ضروری ہے تو پھر سیاسی قیادت کو کیوں کہا جاتا ہے کہ آئی یا بیٹھے اکٹھ کے ساتھ مشاورت کے ساتھ آئین کو توڑیں گے؟ چلے میں یہ بات بے شک 90 کے اندر نہ ہو کب کریں گے, یعنی آئین کو کیسے چھوڑنا ہے. بیرسٹر صاحب کی طرف لے تو لہٰذا یہ بات بیرسٹر صاحب کی طرف لے کے جاتی ہوں. حافظ صاحب ٹھیک ہے, میں بیرسٹر صاحب ایک تو پوری کہانی ہے, اب کل عدالت کے سامنے یہ لوگ پاسبلی کیا کہہ سکتے ہیں, کیا ہو سکتا ہے, وہ میں اس پہ دوبارہ آپ سے بعد میں بات کروں گی. لیکن ابھی جو بلاول صاحب بھی قومی اسمبلی میں مطالبہ کر رہے ہیں کہ جو قومی اسمبلی کی استحقاق کمیٹی ہے اس کے سامنے 3 شخصیات کو طلب کیا جائے, یہ مطالبہ ان کی طرف سے کیا گیا. اور باقی بھی آپ تقاریر سن رہے ہوں گے, کافی اوفینڈ ہیں ممبران قومی اسمبلی اس وقت کہ پارلیمان کی توہین کی جا رہی ہے, سیاست کرنا عدلیہ کا کام نہیں ہے اور نہ ہی پنچایت لگانا. جس سے حافظ صاحب نے بھی یہ بات کہی ہے کہ اگر آپس میں ہی معاملات طے کرنے 90 دن سے اوپر جا کر تو پھر کیا پوزیشن رہ جاتی ہے آئینی طور پہ جو 90 دن کی بات ہے. اس سارے معاملے کو آپ کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں؟ جی میں تھوڑی سی آپ سے اجازت چاہوں گا, میں کانٹیکسٹ سر سیدھا کرنا چاہتا ہوں. ابھی حافظ صاحب کی میں بات سن رہا تھا, میں آپ کا بڑا احترام کرتا ہوں, از اے ویری سیزنڈ پارلیمنٹیرین, لیکن ایک غلط پریمس پر بحث ہو رہی ہے اور وہ یہ ہے کہ اس ملک میں پارلیمنٹ سپریم نہیں ہے, آئین سپریم ہے. اور میں یہ بات کیوں کہتا ہوں, جب کبھی آئین کے اندر چینج کرنی ہے کسی اس کے بنیادی ڈھانچے میں تو کوئی بھی پارلیمنٹ اس کو چینج نہیں کر سکتی. ایک کنسٹیٹوئنٹ اسمبلی آئے گی جو اس مینڈیٹ پہ آئے گی کہ ہم آئین کا بنیادی ڈھانچہ, یعنی کہ ہم پارلیمنٹ ختم کر دیں, سپریم کورٹ ختم کر دیں, یا باقی ساری چیزیں, اور آ سکتی ہے. ایگزسٹنگ پارلیمنٹ خود آئین کے تابع ہے, لہٰذا سپریمیسی کانسٹیٹیوشن کی. نمبر 1. نمبر 2, جس کانسٹیٹیوشن کی یہ سپریمیسی ہم سارے اسٹیبلش کرتے ہیں اسی کانسٹیٹیوشن کے تحت عدالتیں بھی کریٹڈ ہیں, اور ان عدالتوں کو پروٹیکشنز ہیں. آرٹیکل 69 اور 68 آئین میں اس لیے ڈالے گئے تاکہ عدالتیں جو ہیں وہ ان کے میٹرز کو انکوائر نہ کریں, اور 68 دیا گیا کہ ان کے اوپر بحث نہ کریں. جو بلاول بھٹو زرداری صاحب اس وقت بحث کر رہے ہیں وہ آرٹیکل 68 کی سیدھی خلاف ورزی ہے, کیونکہ نہ صرف ان کے کانڈکٹ کو ڈسکس کر رہے ہیں بلکہ توہین آمیز اور ہتک آمیز الفاظ کا استعمال کیا گیا ہے پارلیمنٹ میں. میں پارلیمنٹ کی سپریمیسی کہ آئی ایم آل فار دیٹ, میں ہمیشہ اس کا حامی رہا ہوں, لیکن پارلیمنٹری سپریمیسی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی دوسرے ادارے کو ان کے تابع کر دیا جائے. اب اسی پارلیمنٹ جس کی بار بار بات ہو رہی ہے, اس کے اندر آپ اوتھ لے کے آتے ہیں, اوتھ ہوتا ہے آرٹیکل 65 کے تحت. اس اوتھ کے الفاظ یہ ہے کہ یو ول اپہولڈ دی کانسٹیٹیوشن. کانسٹیٹیوشن کیا کہتی ہے؟ آرٹیکل 189 یہ کہتا ہے کہ سپریم کورٹ کی تمام ججمنٹس ماتحت عدالتوں پر بھی اور اداروں پر بھی بائنڈنگ ہے. آرٹیکل 190 کہتا ہے کہ سپریم کورٹ کی ججمنٹس کو انفورس کرنے کے لیے تمام ایگزیکٹو اتھارٹی ان کا ساتھ دے گی, ان ایڈ آف دیم کام کرے گی. یہاں پر آپ کے سامنے کیا ہو رہا ہے, سپریم کورٹ کی ججمنٹ غلط ہے, صحیح ہے, اس طرح تو پھر ہم سارے اگر کوسچن کرنا شروع کرتے ہیں, سب سے پہلے کوسچن کرتے ہیں کہ میاں محمد نواز شریف صاحب کو 9 سال بعد ریویو کیسے ایکسیپٹ ہو گیا, کیا پاکستان کے سارے فیصلوں کو آج تک ایکسیپٹ نہیں کیا گیا؟ سوال یہ, فیصلے غلط برے ہوتے ہیں, صحیح غلط ہو سکتے ہیں, بٹ ان فیصلوں کی ڈیفائنس کا نقصان آج تو آپ اس جو تنقید کے اوپر تمام جو پس منظر ہے وہ تو آبویسلی یہ تو بام آڈیوز وغیرہ یہ تو پھر بعد میں کرتے ہیں اس پہ بات, لیکن یہ جو بات ہے کہ پھر آئین کہاں پر رہ گیا کہ اگر معزز عدلیہ نے بھی ان سیاست دانوں کو بلا کر یہ کہنا ہے کہ آپ آپس میں بیٹھ جائیں, یہ یہاں پر پولیٹیشنز کہتے ہیں کہ یہ پارلیمان کی ڈومین ہے. یہاں پر یہ جو الفاظ استعمال کیے جا رہے ہیں کہ پنچایت لگانے کا کام نہیں ہے عدلیہ کا, اگر ہم نے خود ہی سارٹ آؤٹ کرنا ہے تو پھر آپس میں بیٹھ کے یہ طے کر لیں کہ 90 دن کیا, اکتوبر نومبر کیا, دسمبر کے بعد اگلے سال میں الیکشن ہوگا. اگر خود پولیٹیشنز نے طے کرنا ہے تو پھر آئین کی پاسداری تو عدالت بھی اس کا وہ نہیں اس وقت کر رہی. دیکھیں, سب سے پہلے آپ کو یہ چیز انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ آئین کی پاسداری ڈیپینڈنٹ تھی آن گورنرز. گورنرز نے ڈیٹ اناؤنس کرنی تھی اپنے اپنے پروونسز میں, جب انہوں نے نہیں کی, معاملہ انتظار کرنے کے بعد ٹیک اپ کیا گیا, تو یہ جو 90 دن سے بیونڈ لے جانے کے اندر رول ہے عدالت کا نہیں. عدالت یہ نہیں کہہ سکتی تھی کہ آج کیس ٹیک اپ کیا اور 1.5 گھنٹے بعد کہتے ہیں 90 دن. عدالت نے اس کو سنا, سننے کے بعد کہا کہ بیرسٹ منیمم پاسبل, بیکاز 90 دن کے اندر اس لیے پاسبل نہیں رہ گیا تھا کہ الیکشن شیڈیول اناؤنس ہونا ہوتا ہے 57 ڈیز کا. یہ بات ہم سمجھ نہیں رہے کہ پارلیمنٹیرینز نے اس چیز کو خود ڈیلے کیا, اور جب عدالت کے پاس سے انہوں نے بیرسٹ منیمم پاسبل کہہ دیا. چلے مان لیتے ہیں کہ 90 دن سے بیونڈ چلے گئے, تو کیا 90 دن سے بیونڈ کا مطلب جو ابھی حافظ صاحب بات کر رہے تھے کہ 320 دن ہو جائیں, کیا یہ آپ کے خیال میں اسپرٹ آف ڈیموکریسی ہے, اسپرٹ آف پارلیمنٹ ہے؟ اور جو بات آج مجھے بلاول صاحب کی بات بڑی مزدار لگی
کہ یہ 1 یونٹ کی طرف جا رہے ہیں. اور بابا 1 یونٹ کی بحث تو آپ لوگوں نے خود شروع کر دی ہے, وہ بائی سیئنگ کہ سارے الیکشنز اکٹھے ہوں گے. اگر مراد علی شاہ صاحب 1.5-2 سال بعد الیکٹ ہونے کے سوچتے ہیں کہ میں نے اسمبلیز ڈیزالو کرنی ہے, تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ نہیں کر سکتے. ایک طرف آرٹیکل 224 کا غلط سہارا لے کے کہتے ہیں سارے الیکشن اکٹھے کروائیں, اور ایک طرف آپ کہتے ہیں جی 1 یونٹ کی طرف جا رہے ہیں. عوام کو بیوقوف نہ بنائیں, آئین کے سارے تابع ہیں, ہم سب آپ وغیرہ آئین کے تابع. اور ایک فائنل بات, آئین کے بنیادی ڈھانچے کے ساتھ آپ نہیں چھیڑ چھاڑ کر سکتے. یہ 17 ممبر بینچ کی ججمنٹ ہے, اور یہ وہ والی ججمنٹ ہے جو پی ڈی ایم کو ایک زمانے میں پسند ہوتی تھی. آج کل کی ججمنٹس ان کو پسند نہیں. آج کل کے یہی تو ایک المیہ ہے ہمارے ہاں کہ جب, اور اسی طریقے سے ابھی ہم بریک کی طرف جاتے ہیں پروگرام سے میں ہم بیرسٹر صاحب سے اور مبینہ آڈیوز واقعی مہمانوں سے بھی, جو مبینہ آڈیوز ہیں ان کی کیا حیثیت ہے, کیا کیوں ان کا استعمال کیا جا رہا ہے, اس کے اوپر بات کریں گے بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. ہم بات کر رہے ہیں کہ جو تمام بحث اس وقت عدلیہ کے اراؤنڈ ہے, اس میں اور بھی بہت سے حربے ہیں جن میں ایک ایسی چیز ہے جو دنیا میں ہم نہیں کبھی سنا کہ اس کا استعمال ہو, لیکن کئی سالوں سے ہمارے ہاں مبینہ طور پہ کسی کی پرائیویسی کو بریچ کر کے, ان کی آڈیوز کو ریکارڈ کر کے اس کو بھی سیاسی طور پہ استعمال کیا جا رہا ہے, اور بڑا کھل کر اس کی اونرشپ بھی لی جا رہی ہے. ڈاکٹر درانی صاحب, اب یہ جو ایک نیا فساد برپا ہے, ثاقب نثار صاحب فارمر چیف جسٹس آف پاکستان ہیں, اور ان کا جو کریئر ہے اس پہ جو سوالات رہے وہ ہم سب کے سامنے ہیں. وہ مشورے دے رہے ہیں پی ٹی آئی کے وکیل کو کہ کس طریقے سے فیصلے کا استعمال کرنا ہے, کس طرح نہیں. اللیگل ہے آڈیوز کو ریکارڈ کرنا, کوئی اس کی لیگل سٹینڈنگ نہیں ہے. اس پہ بیرسٹر پنسوٹا صاحب سے بہتر کوئی نہیں جانتا, وہ بھی اس پہ کامنٹ کریں گے. لیکن اس الزام کو تقویت نہیں ملتی, اور یہ جو ایک تاثر تھا ایک ہمیشہ سے رہا, جو پی ایم ایل این کہتی آ رہی تھی کہ 2016-17 کے اندر نواز شریف صاحب کو دیوار سے لگایا گیا. بالکل ان کی جو سیاست ہے, جس کا اسحاق ڈار صاحب بھی بڑا کہتے ہیں کہ ملک کو بڑا نقصان ہوا اس وقت جو فیصلے کیے گئے اس کا, اور آج تک ہم بھگت رہے ہیں فائنینشلی بھی. تو اس کے خلاف, ان کے خلاف کانسپائر کرنے کا الزام ثاقب نثار صاحب پہ تھا. تو یہ باتیں کھل کر ان کو فائدہ نہیں دیتی ہیں, کم از کم ایک بیانیے کی حد تک. میں ذرا پچھلے سیگمنٹ میں کامنٹ کر لوں, کیونکہ آپ بریک میں چلے گئی ہیں, میں کمپلیٹ نہیں کر سکتا. تو میں پہلے پچھلے سیگمنٹ میں کروں, پھر ادھر آ جاؤں گا. دیکھیں, یہ جو جس طرح احمد پنسوٹا صاحب نے بتایا کہ یہ سارے ادارے آئین کے ماتحت اور اس کے ڈھانچے کو چھیڑ نہیں سکتے. جدھر بھی ریٹن کانسٹیٹیوشن ہے دنیا میں, انکلوڈنگ یونائٹڈ اسٹیٹس, انڈیا, آسٹریلیا, نیوزی لینڈ, اگر آپ یونائٹڈ اسٹیٹس کو دیکھیں تو 176 ایکٹس جو ہیں نا, سپریم کورٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس نے وہ انکانسٹیٹیوشنل قرار دی ہیں. بٹوین 1960 اینڈ 2019 484 جو ہے ان کے لاز جو تھے, اس کے پارٹس یا لاز انہوں نے انکانسٹیٹیوشنل ڈکلیئر کیے. اسی طرح انڈیا میں بھی یہ کام ہوتا ہے. آپ بنیادی ڈھانچہ جو کہ 90 دن کا ہے, مجھے دکھ یہ ہوا بلاول بھٹو جو ہے وہ 18ویں ترمیم جو ہے اس کو بول بول کے تھکتے نہیں تھے. آج اس کے منافی وہ گفتگو کر رہے ہیں, اور پنسوٹا صاحب نے بالکل ٹھیک بتایا کہ جی وہ جو ہے اس وقت 1 یونٹ کی طرف سے وہ لے کے جا رہے ہیں. آئینی جو آپ صوبائی خود مختاری ہے کہ آپ کے صوبوں میں الیکشن آ گئے, باقی 2 صوبوں کا کیا نقصان ہے. ادھر 2 لوگوں نے آئین نے اختیار دیا تھا, چیف منسٹر نے, اس نے ڈیزالو کر دیا. ادھر الیکشن ہونے چاہیے تھے. اس الیکشن کو روکنے کے لیے مجھے تو دکھ یہ ہے کہ یہ لوگ پارلیمان میں بیٹھ کے الیکشن کو روک رہے ہیں, جس کی وجہ سے یہ پیدا ہوا ہے. یعنی پارلیمان الیکشن کی وجہ سے پیدا ہوا. اگر یہ الیکشن نہ ہوتے تو پارلیمان پیدا ہی نہیں ہوتا, جس کی وجہ سے برتھ ہوئی ہے. بیسک جو آپ کا پرائمس ہے, جس کی وجہ سے جو لا ہے, جس کی وجہ سے آپ جنم لیے گئے ہیں یا زندگی میں آئے ہیں, وہ اسی کو روک رہے ہیں, ڈیفائی کر رہے ہیں کہ 90 دن میں نہیں ہونا چاہیے. تو مجھے بڑا دکھ ہے اس پارلیمان کو دیکھ کے, جو ذاتی مفاد کے لیے تو لیجسلیشن کرتی ہے, لیکن جب اس کے اوپر آئینی ہے پوزیشن جب آ جاتی ہے 90 دن کی, اس کو ڈیفائی کرتی ہے. اور مجھے یقین ہے کہ کل بھی یہ ڈیفائی کریں گے, کیونکہ یہ ان کو سوٹ نہیں کرتا یہ الیکشن کی طرف. جس وجہ سے عدلیہ کے اوپر شکوک و شبہات اٹھ رہے ہیں سر, ہم موجودہ کی نہیں بات کرتے, سابق ثاقب نثار صاحب کی جو گفتگو ہے, دیکھیں پی ٹی آئی کے بڑے محبت کا شکار ہیں وہ پی ٹی آئی سے کھل کر. دیکھیں افسا, یہ جو مرضی کہتے رہے نا, جو مرضی کہتے رہے, اسحاق ڈار, نواز شریف, مریم آج بھی ان اپارٹمنٹ میں بیٹھی ہوئی, اور افسا کومل کو نہیں پتا کہ اپارٹمنٹ کے پیسے کہاں سے آئے ہیں. اگر اس کو پتا چل گیا ہے تو واقعی ثاقب نثار نے سازش کی, نوید مختار نے سازش کی, جنرل باجوہ نے سازش کی اور ان کو گرا دیا. اور اگر پیناما ان کے کنٹرول میں تھا تو دنیا میں جو 7 وزیر مملکت اور وزراء جو 70 20 ریزائن کیے, تو میں سلام پیش کرتا ہوں ان لوگوں کو جنہوں نے پورا دنیا ہلا جلا دی اور جناب ایک ریولیوشن لے کے آگے. یہ بات بنتی نہیں ہے. 1993 میں رحمان ملک نے پہلی دفعہ یہ ایف آئی آر کی تھی. آپ دیکھیں, اگر آپ نے بات نہیں کرتے آپ بریک لینے جائیں, کوئی بات نہیں.
نہیں سر، میں حافظ صاحب سے بریک سے پہلے پوچھنا چاہ رہی ہوں، آپ اگلے باری میں ضرور اس پہ کامنٹ کیجئے گا. حافظ صاحب یہ بتائیے آپ سر آپ کا پوائنٹ آپ کمپلیٹ کریں ڈاکٹر صاحب، لیکن اگر آپ چاہیں آپ کمپلیٹ سر آپ چاہیں آپ چلیں مجھے اجازت دیں، میں اگلی دفعہ میں آپ اس پہ ضرور بات کیجئے گا. میں آپ سے جاننا بھی چاہتی ہوں جو خان صاحب نے بیان دیا ہے جنرل باجوہ کے حوالے سے. حافظ صاحب یہ صرف بتائے گا کہ سر میں سب کو شامل کرنا سر میں حافظ صاحب آپ یہ بتائے گا جے یو آئی کیوں پی ٹی آئی سے مذاکرات کی حامی نہیں ہے؟ کس وجہ سے آپ لوگ اختلاف کر رہے ہیں اس بات سے، اور کیا آج جو مشاورت ہوئی اس کے اندر کوئی اس بات کے اوپر کچھ غور کیا گیا اور کیا فیصلہ ہوا؟ دیکھیں آپ صاحب بھی میری بات سنیے، میں تھوڑا گزشتہ سے پیوستہ چند باتیں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں. بنیادی طور پر بات یہ ہے، کیا یہ آئین صرف اور صرف چند لوگ سمجھتے ہیں، چند ججز احترام کے ساتھ سمجھتے ہیں، باقی جو 7 ججز ہیں وہ آئین کو نہیں سمجھتے ہیں، وہ قانون کو نہیں سمجھتے ہیں؟ کیا اطہر من اللہ نے جو سوال اٹھایا، انہوں نے کہا کہ یہ دیکھنا چاہیے کہ اسمبلی کی تحلیل کرنے کے پس پشت وجوہات کیا ہے، ریزنز کیا ہے. آج عمران خان نے بتا دیا کہ وہ تو جنرل باجوہ نے مجھے کہا کہ اسمبلی تحلیل کر دے. اب جنرل باجوہ کون ہے؟ وہ وزیر اعظم ہے، وہ صدر ہے، وہ کون تھا؟ جب آپ کو وہ جنرل باجوہ صاحب نے کہا کہ اسمبلی توڑ دیں اور آپ کہتے ہیں کہ یہ غلط انہوں نے مجھے مشورہ دیا، میں نے ان کے مشورے پہ کیا، میں نے ان کے مشورے پہ کیا. اگر جونیئر ججز کی ایلیویشن جنرل باجوہ کے مشورے پہ کر سکتی ہے تو عمران خان اسمبلی بھی ڈیزالو کر سکتے ہیں. میری بات دیکھیں، وہ تو عمران خان کے مطابق تو ہم برے ہیں نا، یہ تو مدینہ کی ریاست کا علمبردار ہے، یہ تو رول آف لا کی بات کرتے ہیں. برائی کا مقابلہ چل رہا ہے، پھر تو ان کی بات کرتے ہیں کس نے کتنا غلط کیا ہم اس سے زیادہ غلط کریں گے. ایک بات، تحلیل کیسی ہوئی، سوموٹو نوٹس کیسے لیا گیا، اس پر کیا ججز نے سوالات نہیں اٹھائے؟ کیا الیکشن کمیشن کے اختیارات سپریم کورٹ لیتے ہیں؟ کیا یہ کوئی آئینی کام ہے؟ کیا جب مردم شماری اور خانہ شماری حلقہ ملک میں ہو، کیا یہ آئینی پریکٹس نہیں ہے؟ اس سے پہلے آپ انتخابات کیسے کر سکتے ہیں؟ کیا آئین کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ صاف اور شفاف الیکشن ہو؟ اس کے لیے لوازمات کیا ہونی چاہیے؟ اس کے لیے اگر پہلے بات چیت ہوتی تو معاملہ عدالت پہ جاتا نا حافظ صاحب. جے یو آئی کیوں انکاری ہے، جس کو پی ٹی آئی کہتی ہے کہ آپ خوفزدہ ہیں پی ٹی آئی سے؟ میری بات سنیے، اگر الیکشن ضروری ہے تو دونوں صوبوں میں ضروری ہے، تو کے پی کے میں ضروری نہیں ہے، پنجاب میں ضروری ہے، یہ کیوں؟ اور ہم تو گئے سپریم کورٹ میں، آپ کیوں کہہ رہی ہے کہ ہم نہیں گئے؟ ہم تو گئے سپریم کورٹ میں، ہم تو منتیں کرتے رہے کہ ہمیں بات کرنے کا موقع دے. 4 اپریل سے پہلے میری بہن، میری بات سنیے، 4 اپریل سے پہلے ہم منتیں کرتے رہے کہ ہمیں بات کرنے کا موقع دے. پی ٹی آئی کو بات کرنے کی موقع دیا، اسد عمر کو، ان کے وکلاء کو بات کرنے کا موقع دیا، ہمیں بات کرنے کا موقع نہیں دیا. الیکشن کمیشن کے وکیل عرفان قادر تھے، ان کو بات کرنے کا موقع نہیں دیا. مجھے بریک پہ جانا ہے حافظ صاحب، مجھے بریک کی طرف جانا ہے. میں واپس آؤں گی تو پھر انہی آڈیوز، مبینہ آڈیوز کے بارے میں بیرسٹر پنسوٹا صاحب سے بات کریں گے شارٹ بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. ہم بیرسٹر پنسوٹا صاحب آپ کی طرف آؤں گی. یہ جو آڈیوز ہم عید کے دنوں میں بھی سنی ہے، ہر وقت یہ خبر نکلتی ہے، جو صحافیوں میں بھی چہمگوئیاں ہوتی رہتی ہیں کہ اب دیکھیے مبینہ آڈیو ایک اور آنے والی ہے. سو اب اس کی جو قانونی حیثیت کچھ تو ہے نہیں. ہم پہلے بھی آپ سے اس پہ کئی دفعہ آپ کا اظہار خیال سنتے آئے ہیں، لیکن یہ جو ان دو میں کیا مختلف، ایک مختلف صورتحال تو ہے. ایک سابق چیف جسٹس ہیں ثاقب نثار صاحب، میں اخلاقی پوائنٹ آف ویو کی حد تک بھی یہ بات کر رہی ہوں، اگر ان کی کوئی قانونی حیثیت نہیں بھی ہے، وہ مشورہ دے رہے ہیں پی ٹی آئی کے وکیل کو ایک ایسے کیس میں جس میں پی ٹی آئی کے جو معاملہ سب جوڈس ہے اور اس کے اندر ان کو مشورہ دیا جا رہا ہے. اس کی آپ کی نظر میں ایک سابق چیف جسٹس کے کنڈکٹ کے بارے میں کیا اہمیت ہے؟ اور جو دوسری ایک آڈیو اس پہ میں بعد میں آتی ہوں، آپ کی نظر میں کیا اہمیت ہے؟ یہ کہ کیا اس کو استعمال بھی کیا جا سکتا ہے کہ جو الزامات کی حد تک بھی؟ سب سے پہلے جی ہمیں یہ انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ ایک آڈیو ویڈیو لیک جو ہے اس کے اوپر قانون کیا کہتا ہے. 2019 کی ججمنٹ ہے اشتیاق احمد ورسز فیڈریشن آف پاکستان. اس میں بڑا کلیئرلی وضع کیا ہے کہ جب تک جس نے آڈیو بنائی ہے وہ سامنے نہیں آتا، اس کی آواز آئیڈینٹیفائی نہیں ہوتی، وہ خود آ کے اس کو آن نہیں کرتا اور وہ آ کر اس کے کانٹینٹ کے بارے میں نہیں بتاتا، وہ یوز نہیں ہو سکتی. اس ججمنٹ کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے آگے انڈورس کیا، ایئر ویوز ورسز فیڈریشن آف پاکستان. اور اس میں تو انہوں نے بڑا خوبصورت تذکرہ کیا، محسن اختر کیانی صاحب نے سورہ حجرات کی آیت نمبر 12 کا تذکرہ کیا کہ جس میں اسپائنگ کو بڑی سختی سے روکا گیا ہے. اور اس میں یہ کہا کہ ایسی آڈیو جو کہ لیک کی گئی ہو یا ایسی بات، اس کو آپ نیوز آئٹم بھی ڈکلیئر نہیں کر سکتے، اس کو ڈسکس نہیں کر سکتے،
اور جس شخص کے بارے میں بنائی گئی اس کی پرمیشن کے بغیر چلا نہیں سکتے. پہلے تو آپ اس چیز کی وائلیشن دیکھیں کہ ہمارے تمام میڈیا نیوز چینلز پر اس کی کتنی وائلیشن ہو رہی ہے, اور یہ پیمرا کے کانٹیکس میں ججمنٹ ہے, ہر بندہ اس کو ڈسکس کر رہا ہے. اور جب میرے سے یہ سوال کیا جاتا ہے نا کہ اس آڈیو کی اگر آپ کانٹینٹ پہ آ جائیں چلے چھوڑیں, تو میں اس کا جواب یہ دیتا ہوں, یہ ایسے ہی ڈسکس کرنا کہ جیسے ایک عامر آ جائے اور وہ آ کے ٹیک اوور کر لے اور 7-8 سال بعد کہ ٹھیک ہے میرا ٹیک اوور تو غلط تھا, میرے سٹیپس کو تو اپریشیٹ کریں نا, میں نے کتنے اچھے کام کیے. if the initial takeover is wrong then it is wrong. میں اس آئین کے تو مجھے آپ اجازت دیں گے بیرسٹر صاحب کہ اگر میں اسی طرح کی یہی جواز استعمال کر کے ایک اور سوال کر لوں آپ سے, اگر آپ کی مجھے اجازت ہو. ویسے تو آئی نو یو ایکسپلینڈ اٹ ویری ویل, لیکن خواجہ طارق صاحب جو ہے یہ اس طریقے سے امپورٹنٹ میری نظر میں نہیں ہے, لیکن پھر بھی جو لوگ اس کو اس طریقے سے دیکھ رہے ہیں اس پہ کچھ آپ کہیے گا کہ وہ پی ٹی آئی کے وکیل ہیں ایک آن گوئنگ کیس کے اندر, اور ان سے ان کی جو اہلیہ ہے وہ جو گفتگو کر رہی ہیں اس کے اندر وہ کہہ رہی ہیں کہ میں نے معزز جسٹس منیب صاحب کو بھی میسج کیا, چیف جسٹس صاحب کا بھی نام لے رہی ہیں, ان کو میں نے یہ میسج بھیجا, ان کا یہ رسپانس آیا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ زیر سماعت جو مقدمہ ہے اس پہ کم از کم ایک بیانی اور بحث کی حد تک یہ لوگ اس کو ایک سلوگن کی حد تک تو ریس کر سکتے ہیں, یا اگر خان صاحب کے معاملے میں بھی یہ کیس ہوتا تو وہ بات تو کرتے اس کے اوپر, ایک وکیل کے طور پہ آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ میں 100% اکراس دا بورڈ بات کرتا ہوں, کیونکہ اگر یہ آڈیو ریکارڈنگز کسی کی پرسنل تمام پارلیمنٹیرینز کی آ جائے نا, اور جو ان کی آپس کی گفتگو ہے جب ہم آپس میں سارے بیٹھے ہوتے ہیں, یا ایون ایز لائرز جو ہماری گفتگو آپس میں بیٹھ کے, انسان کی پرائیویٹ گفتگو تو اس کے اوپر تو کوئی پیرامیٹرز نہیں ہے, کوئی چیکس نہیں ہے, اس کے اوپر انسان بہت کچھ کہتا ہے. اور یہ لیٹس بی آنیسٹ, اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے کہتے ہیں کہ ہم سارے جب آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو ہم کیا کچھ نہیں کہتے, لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ ان آڈیوز کو ریلیز کر کے تو ڈیسیژنز یہ دینا شروع کر دیں کہ جی یو آر ٹرائنگ ٹو اسٹیبلش کہ یہ بینچ غلط ہے یا صحیح ہے. ڈاکٹر درانی صاحب, سر اب آپ یہ بھی میرے پاس جو کلوزنگ کامنٹس کے لیے آپ دونوں کی طرف آؤں گی. سر اب آپ لوگ پی ٹی آئی کیا سوچ رہی ہے اس صورتحال میں, اگر بات چیت کے لیے باقاعدہ آفر کی جاتی ہے اور ایک ایسی آفر کی سنسیئر آفر کی جاتی ہے تو بات چیت ہوگی؟ میرا خیال ہے کہ ابھی تو ایک سیریس کوسچن آ گیا ہے کہ اس ملک میں آئین کی علمبرداری ہونی ہے یا نہیں ہونی, الیکشن ٹائم پہ ہونے ہے یا نہیں ہے, یا آئین معطل کر دیا جائے گا. اس وقت جو پارلیمان ہے وہ کام کر رہی ہے آئین کو معطل کرنے کے لیے. جب آج کی سپیچز 2 قراردادیں تمام اداروں کی دفاعیں, اس کے بعد کیسے سیریسنس آ سکتی ہے؟ ابھی تو آپ آئین معطل کرنے کے لیے جا رہے ہیں اس ملک میں, اور ایک بڑا ہی خوفناک منصوبہ جو اس وقت یہ پی ڈی ایم چلا رہی ہے, وہ اللہ ہم دعا گو ہے, عوام کھڑی رہے گی, آئین کے ساتھ کھڑی رہے گی, اور امید ہے انشاءاللہ ہم الیکشن کی طرف بڑھیں گے. اور یہ جو ہے ان کے لیے کافی مشکل مرحلہ شروع ہونے والا ہے پی ڈی ایم کے لیے, کیونکہ عوام ان کو ڈھونڈ رہی ہے, ان کا پیچھا کر رہی ہے. جہاں ان کو ملیں گے وہاں پہ انتخابات میں بالکل ان کا احتساب کریں گے, جہاں جہاں پہ بھی ہوگا. اور تحریک انصاف اس کے لیے بالکل تیار ہے. ہم آئین کو سے ان کو انحراف نہیں کرنے دیں گے, جو مرضی یہ کر لیں, اس میں جو ہے ان کی کوئی سنسیریٹی نہیں ہے گفتگو کرنے کے لیے. یہ آئے واش ہے سپریم کورٹ کو, اور میرا خیال ہے سپریم کورٹ بھی آئے واش ایکسیپٹ نہیں کرے گی. کل انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ وہاں پہ صورتحال یکسر مختلف ہوگی. میں دیکھتا ہوں کتنے لوگ پی ڈی ایم کے کھڑے ہو کے ڈیفینس, میں دیکھتا ہوں کتنے لوگ پی ڈی ایم کے جا کے وہاں پہ ڈیفینس کرتے ہیں ان کے سامنے. حافظ صاحب آپ کا کلوزنگ کامنٹ کیا ہوگا؟ کل کیا ہوگا؟ کل سر پیش ہوں گے نہیں ہوں گے, یا پھر جس طرح چیلنج کر رہے ہیں آپ کو درانی صاحب کے, دیکھتے ہیں آپ کے حق میں کتنے لوگ باہر نکلتے ہیں, کیونکہ ان کے تو بغیر کال کے جسے ان کی حکومت گئی تھی کافی لوگ باہر نکلے تھے. انہیں پہ کون نکلے؟ انہوں نے جیل برو تحریک شروع کی, پوری پاکستان سے 222 لوگوں نے گرفتاری دی, اسد عمر وغیرہ نے گرفتاری دی, ولید اقبال کے والدہ نے ولید کے بارے میں کیا کہا, عمران خان کے بارے میں کیا کہا, خود ضمانتیں لے کے پھر رہے تھے عدالتوں کے کہ ہمیں ضمانت دے, ہمیں ضمانت دے. یہ جیل برو تحریک تھی ان کے. 2 دفعہ اسلام آباد پر چڑھائی کی کوشش کی, 5000 لوگ بھی نہیں نکلے. یہ ان کی خالی خولی باتیں. یہ شیخ چلی ہے, یہ عمران خان آج کے زمانے کا شیخ چلی ہے. یہ وزارت عظمیٰ کا خواب دیکھ رہا ہے. یہ وزیر اعظم نہیں بنیں گے. جہاں تک پارلیمنٹ کی یا سپریمیسی کی بات ہے, یہ آئین کی بات کرتے ہیں. آپ کیسے آئین کی بات کرتے ہیں؟ عمران خان آئین شکن نہیں ہے. سپریم کورٹ نے کہا سوری کے کیس میں آپ کا عارف علوی آئین شکن نہیں ہے. سوری کے کیس میں, قاضی فائز عیسیٰ کے کیس میں آپ کا صدر اور عمران خان دونوں بددیانت ثابت ہوئے. فارم فنڈنگ کیس میں تم چور ثابت ہوئے, تو شاخانہ کیس میں تم چور جھوٹے دونوں ثابت ہوئے. تم بھی آئین اور قانون کی بات کر رہے ہیں.
हाफिज आप ठीक है, इस तरीके से अगर बात की जाए तो फिर बहुत सारी बातें एक दूसरे के निकाल हो सकता है कि आइन शिकनी की गई, लेकिन बहरहाल आप सब लोगों की तरह हमारी नजरें भी कल सुप्रीम कोर्ट के ऊपर होंगी कि वहाँ से क्या किस तरीके से इस मामले को आगे बढ़ता है ये मामला। बहुत बहुत शुक्रिया हाफिज अब्दुल्ला साहब, डॉक्टर इफ्तिखार दुरानी साहब, बैरिस्टर अहमद पंसोटा साहब, आप तीनों के कीमती वक्त का। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी है, अब लेट्स सी कि ये जो बातें आज पार्लियामान में और पब्लिकली की गई हैं, अदालत में कैसा मौक़िफ़ अपनाया जाता है। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।